صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان آمر بالمعروف ونحي عن المنكر وأسير بسيرة علي بن أبي طالب وعجل فرجهم أجمعين. حضرات گرامی، گفتگو کا محور اس انداز سے چل رہا ہے کہ کس طریقے سے لشکر امام کے سپاہی بنے. کیا ایسا کام انجام دیا جائے کہ مولا ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر لیں؟ کیا ایسا کام کیا جائے کہ میں اور آپ کوفے والوں میں شامل نہ ہوں، کہ بلا تو رہے ہیں اور بلانے کے بعد مولا کو تنہا چھوڑ دیا جائے. مولا کو بلا تو رہے ہیں لیکن اپنے مقاصد کے لیے بلا رہے ہیں کہ ہمارا کام مکمل ہو جائے، ہمیں مولا کی ذات سے فائدہ پہنچ جائے اور مولا کو ہماری ذات سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہ پہنچے. یہ چاہیں بھی مولا چاہیں بھی اگر ہم سے کچھ لینا تو ہم مولا سے معذرت کریں گے. لینا بھی اگر یہ کوئی چیز چاہیں، مولا ہم سے کوئی چیز مانگے بھی تو ہم مولا سے کہیں گے کہ مولا میں آپ کو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں،
مولا مجھ سے بہترین مہنگے سے مہنگا ترین تبرک لے لیجئے، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ مولا مجھ سے آپ مہنگے سے مہنگا ذاکر لے لیجئے، مولا وہ بھی میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ مولا کوئی جدید ترین سسٹم مجھ سے لے لیجئے عزاداری کے نام پر، مولا وہ دینے کے لیے بھی میں آپ کو تیار ہوں۔ مولا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ کے حرم میں آنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مولا جس طریقے سے چاہیں مجھ سے خدمت لے لیجئے، جس طریقے کی چیز چاہیں مجھ سے لے لیجئے، لیکن مولا میں آپ کی فرمائش کو پورا نہیں کر سکتا۔ جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے لیے مولا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ جیسا کہ 2 دن آپ کو 2 کردار کربلا کے سنائے، ان دونوں کرداروں میں اپنے آپ کو تلاش کریں۔ ایک کردار کیا تھا؟ ضحاک کا کردار تھا، اور ایک کردار موتی کا تھا۔ یاد آ رہا ہے عبداللہ بن موتی کہ مولا ہم آپ سے لے لیں گے لیکن آپ کو دیں گے کچھ بھی نہیں، آپ کا ہم احترام وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کے کردار کربلا میں موجود ہیں، لیکن ان کو بیان کرتے ہوئے ذرا خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بیان کریں یا نہ کریں۔ پہ کہتے ہیں نہیں، ان کو بیان ہی نہ کرو، ان کرداروں کو بیان نہ کرو، ان واقعات کو بیان نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی لپیٹے میں آ جائیں، کہیں ہمیں خود اپنا چہرہ ان کرداروں میں نظر نہ آ جائے کہیں، کیونکہ نظر آ گیا تو پھر وہی والی بات ہے کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے جناب۔ لہٰذا ایک کردار میں ابھی جناب علی اس کے اندر دیکھ رہا تھا، کتاب میں مسلسل تلاش کرتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے کہ آپ کو سنا دیا جائے۔ تو کہا کہ اس میں ایک کردار عبید اللہ بن حر جوفی کا ہے۔ جو پرانے ہمارے آنے والے چند چہرے ہیں ان سے میں معذرت کر رہا ہوں، جو جعفر طیار اس پہ اشرا سن چکے ہیں ان سے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ان کے لیے دوبارہ سے مقرر ہوگا، لیکن مقرر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چہرے کچھ نئے ہیں آپ کے بھی، اور یہ کچھ یہاں پر سلسلہ ہے تاکہ یہ آواز ہمیشہ کے لیے ضبط ہو جائے، محفوظ ہو جائے ساری چیز۔ اچھا، کچھ کردار ایسے ہیں جو مطلب پرست ہیں، جو حسین علیہ السلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مطلب پرست ہیں، مولا کو مولا مانتے ہیں، مولا کو مولا مانتے ہیں، مولا کی مولائیت سے انکار نہیں ہے، مولا کی ولایت سے بھی انکار نہیں ہے، مولا کی مولائیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ولایت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ ساری چیز یہ نہیں ہے یہ سارے ہم ہی ہیں وہ سارے کے سارے، لیکن جب مولا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ دے دو، میرے ساتھ چلو، میرے لشکر کا حصہ بن جاؤ، تو کہتے ہیں مولا معذرت، مولا میرے بچے بہت زیادہ ہیں، میرا خاندان بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، مولا میرے پاس امانتیں لوگوں کی بہت زیادہ ہیں، ابھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس۔ کس زمانے کا امام، یعنی اگر آپ اور میں حقیقت میں دل کی گہرائی سے یہ عہد کر لیں اور تمنا حقیقی ہو جائے کہ مولا جس وقت آپ کا ظہور ہو تو میں آپ کے لشکر کا حصہ بن جاؤں، تو روایات میں یہ بتایا جا رہا ہے، لکھا گیا ہے، مولا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مر بھی گئے
تو ہمارے ظہور کے موقع پر تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور قبروں سے تمہیں جگا کر لایا جائے گا. تم پوچھو گے کیا بات ہے, ہمیں کیوں اٹھا لیا, کیا قیامت آ گئی؟ کہا کہ نہیں, ابھی قیامت میں دیر ہے, ابھی تو ظہور ہوا ہے مولا کا, ابھی میدان حشر نہیں ہے, ابھی حساب کتاب کا میدان اب وقت نہیں آیا ہے, ابھی تو تمہاری اس تمنا کو پورا کیا جا رہا ہے جو تم دل میں لے کر چلے گئے. اب وہ تمنا حقیقی ہونی چاہیے. وہ الاجل جو ہے وہ تکیہ کلام نہیں ہونا چاہیے. یہ جو الاجل ہے نا میرا اور آپ کا, یہ ہمارا تکیہ کلام ہے. اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے کہ بس مولا آ جائیے, مولا آ جائیے. تو جو مولا کیا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کی حالت ہم جیسی نہیں ہوتی ہے. وہ ہر لمحے مولا کے لیے تیار رہتا ہے, ہر لمحے مولا کے لیے تیار رہتا ہے. یعنی اگر اس کے ہاتھ میں نوالا بھی ہے, اگر نوالا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے اور مولا کا غلام اس کے دروازے پر آ جائے, دق الباب کرے اور اس کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ جائے, یاد آ رہا ہے واقعہ حبیب ابن مظاہر؟ حبیب ہے نا, دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے حبیب, اور ابھی کھانے کے لیے نوالا ہی اٹھایا تھا کہ ہاتھ سے نوالا گرا تھا کہ نہیں گرا, ہاتھ سے نوالا گرا. اچھا ہماری ماں نے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب بھی کھاتے ہوئے ہاتھ سے نوالا گر جائے سمجھ لو کوئی آنے, یاد آیا تانے بانے جوڑ رہے ہیں کہ نہیں جوڑ رہے؟ یہ تانے بانے یہاں سے جوڑتے چلے جائیے کہ کوئی آنے والا ہے. غلام گیا اور جانے کے بعد پوچھا کون؟ قاصد حسین ابن علی. تو اب جب حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے امام کا چاہنے والا ہوتا ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا دسترخوان بچھا ہے یا نہیں بچھا, میرے ہاتھ کا نوالا ہے, میں نوالا لے لوں یا نہ لوں. کا نوالا ویسے کا ویسے ہی نیچے رکھا اور پہنچ گئی. سارا واقعہ آپ کو یاد آ گیا. ابھی میرے اور آپ کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم یہ جتنی بھی فرش ازا بچھا رہے ہیں وہ ہم اس لیے دوبارہ سے بچھا رہے ہیں کہ کہیں دوبارہ کوئی کربلا واقع نہ ہو. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا, اب جو یہ دوبارہ سے یہ فرش ازا بچھ رہی ہے, اب یہ مزید کربلا کے لیے نہیں ہے کہ اب ایک امام دوبارہ سے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولادوں کو لے کر نکلے. اب وہ اس لیے نکلے کہ اب بھی کوئی اسے بلا رہا ہو, الاجل, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے. اب بلا تو رہے ہیں میں اور آپ, لیکن اب کا بلانا حقیقی ہوگا. اب دھوکے کی گنجائش نہیں ہے. اب میں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں 313 کا حصہ عدد بنا لیں, یا یہ 313 جو آپ کے کمانڈر ہوں گے, ہائی کوالٹی کے کمانڈر, اور ہر کمانڈر کے زیر اثر ایک پورا لشکر ہوگا, تو مولا ان لشکروں میں سے ایک ادنا سا سپاہی بنا لیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو ہر شخص جو تھا وہ مطلب پرست بھی مولا سے اپنے اپنے کاموں کو کروائے چلے جا رہے تھے. تو ابھی وہ عبید اللہ کا نام آ گیا, لیکن عبید اللہ کے ساتھ ساتھ ایک کردار مجھے جسے آج بیان نہیں کرنا, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسے آج ہی, کل کس نے دیکھی ہے بھائی, کل کس نے دیکھی ہے؟ مجھے کیا پتا کہ کل میں زندہ ہوں کہ نہیں. تو بہتر ہے جو ابھی دماغ میں ایک بات چپکی ہوئی ہے اس کو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ کس طریقے سے کربلا سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ آج کی سوچ ہے, یہ 1400 سال پرانی سوچ ہے کہ جیسے جناب علی جب بھی کوئی بڑے بڑے جنگی لشکر چلا کرتے تھے اور جب بھی کوئی جنگی قافلہ روانہ ہوا کرتا تھا تو یہ جناب علی تام تبیڑے والے جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے وہ پوچھا کرتے تھے بھائی کوئی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا,
کہتے ہیں ہاں ایک لشکر تیار ہو رہا تھا، وہ دعا کرتے رہتے تھے کوئی جنگ ہو کوئی جنگ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام تھا نیزوں کو تیز کرنا، اس کا کام تھا، پیشہ تھا اس کا، تلواروں کو سیقل کرنا، کہ تلواروں کو یہ دھار لگائے گا. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایام اعزا جب آتے ہیں اور جیسے جیسے ہماری تاریخیں عاشور کے قریب آنے لگتی ہیں، وہ چاقو اور چھری تیز کرنے والے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اچھا وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ مانتے ہیں. آپ نے ان کو دیکھا ہے نا، ان کے حلیے کو، آپ نے ان کے حلیوں کو تو دیکھا ہے، صحیح ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جو بھی ہو ہمیں تو کمانا ہے، ہمیں کاروبار اپنا چمکانا ہے. لہذا صاحب وہ ایک شخص تھا جس کا تعلق یہاں پر بھی پورا واقعہ اس کتاب میں بھی تحریر کیا گیا، اور ظاہراً مقتل دربندی علامہ آقائے دربندی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس سارے واقعے کو نقل کیا گیا، اور اس میں ہیڈنگ لگائی گئی لوہار، لوہار کی داستان. اس طریقے سے کر کے اس سارے واقعے کو یہاں پر بھی اور ہماری جتنی دیگر کتابیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں ان کو، یعنی میں نے 2-3 کتابوں میں اس سارے واقعے کو دیکھا. وہ کہتے ہیں جناب علی یہ شخص، اس کا کام ہی یہی تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ چلا کرتا تھا تو یہ پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا، کسی کی ڈھال صحیح کر دیا کرتا تھا، کسی کی تلوار کو تیز کر دیا کرتا تھا، کوئی ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا کرتا تھا، اس نیزے کو یہ صحیح کر دیا کرتا تھا، اور یہ اپنی پیسے اجرت وغیرہ لیتا چلا جا رہا ہے. تو جیسے اس کو پتہ چلا کہ بھئی ایک بڑا لشکر کربلا کی جانب روانہ ہونے والا ہے، یہ جلدی سے جناب علی کسی نہ کسی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو کوفہ پہنچایا. یہ کوفہ پہنچا، اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس نے جناب علی ان لوگوں سے کہا کہ اس کو اس سے مطلب نہیں تھا کہ کون ہے کیا ہے، اسے تو کمانا ہے، اسے کمانا ہے. کہتے ہیں جناب علی یہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جناب علی یہ بھی یکم محرم کو قافلوں کے ساتھ روانہ ہو گئے کہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو کربلا پہنچائیں. تو یہ شخص خود نقل کر رہا ہے اپنی زبان سے، یہ لوہار خود نقل کر رہا ہے. اجے خود اس نے کب نقل کیا؟ کہ واقعہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے کافی عرصے کے بعد لوگوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نابینا ہو چکا ہے، اندھا ہو چکا ہے، اور اس کا چہرہ سیاہ مائل ہو چکا تھا. ایسا چہرہ تھا کہ دیکھ کر بہادر ترین انسان بھی خوف زدہ ہو جائے. اور اس شخص نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ سے لپیٹا ہوا تھا، چمٹا ہوا ہے خلاف کعبہ کے ساتھ، اور وہ گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے کہ میں نے ایک ایسا گناہ کر لیا ہے کہ پالنے والے وہ اس گناہ کو تو معاف کر دے. اب مجھے معلوم ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے، لیکن بس اب تو میں تیرے پاس آیا ہوں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے جناب علی. لوگوں نے اس کو پکڑا، بھائی تمہارا کیا گناہ ہے، کیا سلسلہ، وہ پورا واقعہ یہاں پر جناب علی موجود. تو یہ شخص یہ جناب علی کہتا ہے کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا، اور میں جناب علی عاشور کی عصر عاشور تک میں ان کے ساتھ تھا، اور عصر عاشور تک یہ جو لشکر چل رہا تھا یزیدی لشکر، ان میں سے جس کا بھی نیزہ خراب ہو جاتا تھا تو میں نیزے کی انیوں کو دوبارہ سے صحیح کیا کرتا تھا. جس کی تلوار کند ہو جایا کرتی تھی ان کی تلواروں کو میں صحیح کر رہا تھا. جب عاشور کا سورج ڈھل گیا تو میں اس لشکر میں گیا، اور جانے کے بعد لوگوں سے اپنے پیسے مانگنا شروع کیا. لاؤ بھائی لاؤ، میرے پیسہ مجھے دے دو، میری اب اجرت کا وقت آ گیا ہے. یکم سے لے کر یا 2 محرم سے لے کر عاشور تک جو جتنا بھی میں نے کام کیا مجھے پیسہ چاہیے. اس نے پیسہ لیا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون مارا گیا، کس کے ہاتھوں مارا گیا، اسے تو مال چاہیے، مال. چاہے نام حسین ملے، اسے مال چاہیے. عزیزان، یہ وہ کردار ہیں
جو زمین کربلا پر مل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہی شخص اپنا حال بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، حالت خواب میں نے دیکھا، کہتے ہیں میری آنکھیں بالکل صحیح سالم تھیں، لیکن حالت خواب میں نے دیکھا کہ میدان حشر ہے اور رسول اسلام نے ایک جناب علی پورا میدان کو سجایا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے، کوئی اعلان کر رہا ہے کہ پکڑ پکڑ کے لاؤ قاتلان حسین کو۔ تو کہتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ قاتلان حسین کو چن چن کر لایا جا رہا تھا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ روتے جاتے تھے اور ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا ان کی سزاؤں کو جاری کرتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش تھا، خوش و خرم تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ہاتھ حسین کے خونوں سے بچ گیا، میں نے ایسا کوئی کام، کہتا ہے بڑا میں خوش ہو رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے آ کر میرے بازوؤں کو زور سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتا ہوا کہنے لگا کہ چلو تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، نہ میں نے تلوار اٹھائی نہ میں نے تلوار چلائی، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ کہا کہ آؤ تو صحیح۔ کہتے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے بھی رسول اللہ سے رو رو کر چیخ چیخ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا کہ کیا تو وہ شخص نہیں جو یزیدی لشکر میں جا کر میرے حسین کے لیے تلواروں کو تیز کر رہا تھا؟ کیا تجھے خبر نہ تھی؟ کیا تو وہ شخص نہیں کہ جس نے نیزے کی انیوں کو سیدھا کیا؟ یہ کہہ کر رسول اللہ نے کچھ مٹی زمین کربلا کی اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں ایک سیلی پھرا دی، کہتے ہیں کہ مثل سرمے یا کاجل کی طرح سے پھرائی۔ کہتے ہیں یہ حالت خواب میں دیکھ رہا تھا، لیکن جب میں اٹھا ہوں تو اس حالت میں اٹھا ہوں کہ میری آنکھیں میرے سینے پر لٹک رہی تھیں۔ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے نام پر اور اس طریقے سے اپنے نظام کو قائم کر لیتا ہے تو عزیزان کہیں میں اور آپ ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ بھی کہیں پر دور پرے سے مولا کو چاہنے کے باوجود ہم کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہیں، یعنی مجھے اور آپ کو یعنی منفعت، یہ کہہ رہے ہیں منفعت کو جو سوچ کر نکل رہا ہے کہ مجھے یہ منفعت چاہیے۔ مثلا ایسے عالم کے لیے بھی روایات میں آیا ہے کہ ایسے عالم کو دوزخ اور جہنم کے آخری درجے میں ڈالا جائے گا جو علم دین حاصل ہی اس لیے کرتا ہے کہ علم دین وہ حاصل ہی اس لیے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے مال دنیا حاصل کیا جائے، کم محنت میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ بنایا جائے، ہینگ لگے نہ پھٹکری، اسی کو کہتے ہیں نا ہینگ لگے نہ پھٹکری، کیا کرایا کچھ نہیں اور جناب علی کہتے ہیں بس یہ دن ہے اور یہ پڑھا اور وہ پڑھا اور چلو بھائی کوئی ایسا نظام۔ اگر اس طریقے سے کوئی نیت کر کر اس لائن میں آتا ہے، اس فیلڈ کو اختیار کرتا ہے، اس کو بھی تیار رہے کہ رسول اللہ اس کی آنکھوں میں بھی ایک سلائی پھیریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور علیہ یہ سارے وہ نظام ہیں کہ جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِلَّا ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں تھا کہ دیبل کو کچھ نہ دیا ہو، لیکن کیا دیبل نے مانگا تھا؟ مانگنا عیب ہے، یعنی ذکر سید الشہداء کے موقع پر مانگنا یا بھاؤ تاؤ کرنا، یہ کہا یہ عیب ہے۔ مولا نے دیبل کو بلایا اور بلانے کے بعد مولا نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چاند جو نمودار ہوا یہ ایام اعضاء کا چاند ہے، اس میں ہمارا زخم تازہ ہو جاتے ہیں، اے دیبل ہمارے جد کے لیے کچھ کہو۔ یاد آ رہا ہے سارا واقعہ آپ کو؟ وہ دیبل نے پورا مرثیہ کہا، مرثیہ جب اس نے کہا دیبل نے، اور جب وہ مصائب پر پہنچا ہے تو در پردہ سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور اتنی بلند ہوئی کہ خود چھٹے امام غش کھا گئے تھے۔
اور جب دیبل جانے لگے تو کہتے ہیں مولا نے اپنے آپ کو پس پردہ چھپا لیا، اور چھپانے کے بعد مولا نے وہاں سے نکال کر ایک تھیلی جب اس کے ہاتھ میں دی تو اس نے کہا کہ فرزند رسول اللہ، یہ میں نے جو کچھ کہا اس لیے نہیں کہا تھا، یہ اشرفیوں کی تھیلی کے لیے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے، میں عشق اہل بیت میں آیا تھا۔ کہ دیبل ہم تمہیں جانتے ہیں اچھی طرح سے، دیبل ہم تمہارے دل کی کیفیت سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، لیکن دیبل جو اہل بیت دے دیں اسے پلٹایا نہیں کرتے۔ دیبل رو رہا تھا، دیبل روتے روتے کہتے ہیں کہ دیبل نے اس کو لے تو لیا لیکن روتے روتے زندگی کو بسر کر دیا اس نے۔ تو یہ ائمہ علیہ السلام ایک نظام دے کر گئے ہیں کہ تمہارے پاس ایک نظام رہے گا، لیکن دیکھو اس کو کاروبار نہ تم بنانا نہ یہاں والا بنائے گا، نہ یہاں والا اس نظام کو سمجھے، نہ نیچے بیٹھنے والا اس نظام کو سمجھے۔ جو کچھ کرنا ہے تمہیں قربتاً، تم نے قربتاً اللہ جانا ہوگا، لہذا انہوں نے ایک نظام دیا اور سب کچھ کیا۔ عزیزان، میرے بچوں، میرے جوانوں، اب عزاداری سید الشہداء کی ساری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ رہی ہے، آپ نے اس نظام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہم جب تمہاری عمر میں تھے، تمہارے سن میں تھے، ہم کو کوئی سمجھانے والا نہ تھا، ہم کو کوئی بتانے والا نہ تھا، ہماری اس جانب کوئی فکر بنانے والا نہ تھا، لیکن تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں کوئی بتانے والا بھی موجود ہے، تمہاری فکر کی تعمیر کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ جس وقت تمہارے مولا کا ظہور ہو تو تم اس وقت منفیت کے چکر میں لگے ہوئے ہو کہ کسی طریقے سے مولا کے ظہور سے بھی مجھے کوئی منفیت حاصل ہو جائے، کوئی فائدہ مجھے حاصل ہو جائے۔ کہا کہ تمہیں یہاں سے فائدہ نہیں لینا تھا، تمہیں ایک نظام تمہیں لے کر چل رہے تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے جناب علی کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یہ عبید اللہ حر جوفی، جس کا میں نے شروع میں آپ کو نام لیا، کہتے ہیں جس میں مولا یہاں داخل ہو رہے تھے نا، کربلا کی جانب آ رہے تھے، یہ راستے میں اس کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ جب خیمہ لگا ہوا تھا، مولا نے اپنے غلام کو بھیج کر پوچھا، دیکھو یہ کس کا خیمہ لگا ہوا ہے، جا کے پوچھ کر آؤ۔ یہ گیا، ہو جانے کے بعد یہ تو عبید اللہ کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ عبید اللہ کو بتایا، تم کو فرزند زہرا نے سلام بھیجا ہے۔ یعنی کیا مقام ہے، یعنی مولا جس کو سلام کرے اس کا مقام ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا منزلت ہوگی۔ دیکھیے، ایک دفعہ میں اور آپ مولا کے گھر جاتے ہیں اور ایک دفعہ میں اور آپ کے گھر مولا آتے ہیں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ کتنا فرق ہے جناب علی؟ دونوں باتوں میں ذرا صاحب دیکھیے کتنا فرق ہے۔ تو کہتے ہیں مولا کا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک طرف جناب علی عبید اللہ کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ مولا نے عبید اللہ کو بلایا، عبید اللہ نے مولا کے غلام سے کہا، معذرت میں نہیں آ سکتا ہوں۔ لیکن حسین اس شخصیت کا نام ہے، حسین چاہتے ہیں کہ جس کو حسین سلام بھیجے وہ جہنم میں نہ جائے۔ اب کیونکہ حسین نے ان کو سلام بھیجا تھا، حسین نے ان کو دعوت بھیجی تھی کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہماری ملاقات کے لیے آؤ، اس نے جانے سے انکار کیا۔ اور اب یہ عبید اللہ اپنا سارا واقعہ کربلا کے بعد نقل کر رہا ہے، خود اپنی زبان سے نقل کر رہا ہے کہ میں اس منظر کو کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتا۔ کہا کون سا منظر؟ کہا کہ جس وقت فرزند زہرا نے مجھے اپنے خیمے میں بلایا اور میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ کہا جب میں نے انکار کیا تو میرے دل پر ایک عجیب سی کیفیت تو تھی، لیکن میں نے چند لمحے میں نے دیکھا کہ بس چاہیے، میں نے انکار کیا، بس اب مجھے دوبارہ دعوت نہیں ملے گی۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے غلام نے مجھے بتایا جلدی کیجئے، وہ اب آپ کے خیمے میں آ رہے ہیں۔ عزیزانو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا آپ سے
اگر مولا میرے اور آپ کے گھر میں آئیں، میں نے اور آپ نے جب فرش ازا بچھا دیا اور میں نے اور آپ نے جب اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا علم لگا لیا، گویا ہم نے مولا کو بلا لیا اپنے گھر میں۔ ایسا ہی ہے نا میرا اور آپ کا عقیدہ، نظریہ کیا ہے کہ جس محفل میں حدیث قصہ کو پڑھا جائے وہاں پنجتن پاک تشریف لاتے ہیں۔ اب بتائیے مولا ہمارے خیمے میں آئے یا نہیں آئے؟ ہاں مولا کہا کہ تمہیں خبر ہونی چاہیے، جلدی نکلو، دیکھو کوئی آ رہا ہے تمہاری جانب، اب وہ آ رہے ہیں تمہاری جانب۔ کہتے ہیں بس جیسے میں نے سنا کہ نواسہ رسول اور میرے خیمے میں مجھ گناہگار، کہتے ہیں یہ اپنا نامی گرامی اپنے قبیلے کا سردار تھا، بڑا قبیلہ، اس کا بڑا خیمہ لگا ہوا تھا، بڑا عالیشان نوعیت کا اس کا خیمہ تھا۔ کہتے ہیں جیسے میں نے دیکھا، کہتے ہیں میں فوراً اپنی جگہ سے جست لگا کر اٹھا اور بجلی کی تیزی کی مانند میں آگے پہنچا، اور پہنچ کر میں نے دیکھا یہ منظر، اب یہ منظر کشی کر رہا ہے۔ یہ عبید اللہ بتا رہا ہے کہ مولا کس طریقے سے میری طرف آ رہے تھے۔ کہتے ہیں اس منظر کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ میں نے جب فرزند زہرا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ 40 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچوں نے حسین کو گھیرا ہوا ہے۔ کوئی بچہ مولا کے دامن کو پکڑے ہوئے، کوئی بچہ مولا کی ابا کو پکڑے ہوئے، کوئی بچہ بس کہتے ہیں پروانہ وار، جیسے پروانے شمع کی گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے مولا کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں اس منظر میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی میرے خیمے کی جانب آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، میں فوراً اپنے خیمے سے باہر نکلا، میں نے ادب کیا، احترام کیا، اور میں نے جلدی سے لا کر ان کو صدر مقام پر بٹھایا۔ اب بتائیے، اپنے دل سے بتائیے، اس شخص نے زمانے کے امام کی زیارت کی تھی یا نہیں؟ اس نے مولا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مولا کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے مولا کی زیارت بھی کر لی ہے اس نے، اور مولا چل کر اس کے گھر میں آئے ہیں، اس کے خیمے تک آ گئے مولا۔ اس کی کیا منزلت ہو جاتی ہے؟ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب میں نے مولا کو دیکھا کہ یہ میرے خیمے میں آ رہے ہیں، میں نے ان کا ادب کیا، میں نے احترام کیا۔ آپ بتائیں مجھ میں سے اور آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنے مولا کا ادب نہ کرتا ہو؟ ہم سب کے سب مولا کے احترام کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم احترام بھی کرتے ہیں، ہم مولا سے محبت بھی کرتے ہیں، مولا کے ادب میں میں اور آپ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، ایک ہاتھ سر پر رکھ کر مولا کو سلام بھی کرتے ہیں، یہ سارے ادب ہم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ عبید اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا جتنا اس دن رویا ہوں۔ کہتے ہیں ایسی کیا بات ہوئی یہ جس کو سارا واقعہ سنا رہا تھا؟ کہتا ہوا یہ کہ میں نے حسین کے چہرے پہ جو اس دن بے کسی دیکھی ہے، عجیب واقعہ ہے۔ میں حسین کے چہرے پہ جو بے کسی میں دیکھ رہا تھا، حسین کے چہرے پہ جو ایک نورانیت سی تھی، کہتے ہیں وہ ایسا چہرہ تھا کہ میں زار و قطار رو رہا تھا، میں رو رو کر اپنے مولا کا استقبال بھی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ شخص آیا اور آنے کے بعد مولا کا بڑا اس نے استقبال کیا، بڑا اس نے احترام کیا، مولا کو اپنے صدر مجلس میں اس نے مولا کو بٹھا بھی دیا۔ اور بٹھانے کے بعد جب مولا نے کہا کیا تم میرے ساتھ چلو گے، میرے لشکر کا حصہ بن جاؤ؟ کہتا ہے مولا میں معذرت چاہتا ہوں، مولا مجھے معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مولا میں آگاہ ہوں کہ آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، مولا آپ یکو تنہا رہ جائیں گے، یہ معلوم تھا اسے۔ کہتے ہیں مولا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام واپس اپنے خیمے کی جانب پلٹ رہے تھے تو اس نے پیچھے سے مولا کو دوبارہ آواز دی، اے فرزند زہرا، میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن مولا ایک چیز میری خدمت لے لیجئے۔ کیا بات ہے؟ کہا مولا میرے پاس ایک قیمتی ترین گھوڑا ہے، یہ ایسا گھوڑا ہے کہ جب بھی میں اس پر بیٹھ کر میں نے دشمن کا پیچھا کیا ہے تو اس گھوڑے نے کبھی مجھے ناکام نہیں کیا، اور جب کبھی بھی میں نے اس گھوڑے پر سر وقت کہیں پہنچنے کی کوشش کی ہے،
اس نے وقت سے پہلے مجھے پہنچایا ہے، مولا یہ میرا بہت قیمتی گھوڑا ہے، مولا یہ آپ کی خدمت میں، مولا یہ گھوڑا قبول کیجئے۔ سنیں گے فرزند زہرا کا جواب، تجھے تیرا گھوڑا مبارک ہو۔ میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے مولا کو؟ مولا آپ ہم سے ساری چیزیں لے لیجئے، مولا مال دینا چاہتے ہیں، مولا آپ ہم سے در و دیوار لے لیجئے، مولا آپ ہم سے سب کچھ لے لیجئے، لیکن فرزند زہرا آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام اس کی جانب واپس پلٹے، کہا تجھے تیرا گھوڑا بہت مبارک ہو عبید اللہ، ہمیں ان تیرے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عبید اللہ، ہم نے جس کو سلام کر لیا، جس نے ہماری زیارت کر لی، ہم اسے جہنم میں جاتا دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ مولا کی زیارت کر کے بھی کوئی چلا جاتا ہے جہنم میں۔ غور کیجئے گا، میں اور آپ اپنی دانش میں خوش و خرم ہوتے رہتے ہیں، بس اب ہمیں مولا کی زیارت مل جائے گی، ایسے ہو جائے گا، اور ہم مولا کی زیارت، ارے مولا کی زیارت کسی کی قسمت کو تبدیل کرتی ہے۔ مولا کی زیارت ہر کسی کو تبدیل نہیں کیا کرتی ہے۔ نادر شاہ ظالم ترین بادشاہ تھا، پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد ظالم ظلم اور ستم کی داستانیں لکھتا ہوا جب ہندوستان میں وارد ہوا اور ہندوستان پہ مکمل قبضہ کر لیا، تو نادر شاہ کا ایک وزیر تھا، مہدی نام تھا اس کا۔ مہدی نے کہا بادشاہ وقت ہے، بادشاہ سلامت، اب فرصت ہو چکی ہے، پورا ہندوستان ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، دنیا کے کئی ممالک پر اب ہمارا راج ہو رہا ہے، اب اگر اجازت ہو تو میں نجف میں اپنے مولا کی زیارت کر لوں۔ کہتے ہیں یہ نادر شاہ نے کہا تم مہدی، تم لوگ کیسے عجیب و غریب لوگ ہو، تم شیعہ ہو، تم مردوں کی ابھی تک زیارت کرتے ہو، یہ مردہ تمہیں کیا دیں گے؟ نادر شاہ پلٹ کر اس کو کہتا ہے، تو یہ مہدی نے عجیب جملہ اس کی زبان سے نکل گیا، مہدی کی زبان سے نکلا۔ مہدی کہتا ہے وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں نجاست جا ہی نہیں سکتی۔ تم کہتے ہو تم وہاں کیا کرو گے جا کر؟ اس کو کچھ نہیں کہا، کہا وہاں نجاست نہیں جا۔ کہتے ہیں یہ جملہ نادر شاہ پر ایسا جا کر لگا، اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اچھا ہمارا وزیر اور ہمیں ایسے کہے۔ جناب علی اس نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ مہدی تم اب اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ہمراہ جاؤں گا، میں بھی تو دیکھوں تمہارے مولا کا حرم کیسا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہاں نجاست جا نہیں سکتی۔ اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا ایک طاقتور ترین کتے کو تیار کیا جائے، طاقتور ترین کتے کو تیار کیا جائے۔ اس نے طاقتور ترین کتا، اب یہ بادشاہ سلامت ہے، بادشاہ وقت ہے، اس زمانے کا جو بھی طاقتور ترین کتا تھا کہ اس کو لایا گیا، کہا کہ اس کو کئی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کو کوئی سنبھال نہیں پاتا تھا۔ کہتے 4 یا 5 سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر اس کو لے کر چلتے تھے، کبھی 5 ہو جاتے تھے، کبھی 8 سپاہی اس پر مسلط ہوتے تھے، اور کہا کہ یہ کتا اس سفر میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور دوسرے غلاموں کو اس نے بلا کر خاموشی سے کہا ایک بڑا سا مٹکا تیار کیا جائے، اور خاموشی سے اس مہدی کو نہ پتہ چلے کہ اس مٹکے میں کیا جا رہا ہے، اس مٹکے میں شراب بھر دی جائے۔ ہم کو کہتا ہے کہ وہ نجاستیں نہیں جا سکتی۔ دیکھیں سنیں جناب، اللہ اکبر، کیسا نظام چلتا ہے، کیسے کائنات میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں جناب علی اس نے کتے کو تیار کیا، ایک طرف اس نے شراب سے بھرے ہوئے برتنوں کو تیار کیا، ان کے منہوں کو اچھی طریقے سے باندھ دیا گیا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا چیز جا رہی ہے۔ کہتے ہیں سفر شروع ہوا، ہوتے ہوتے جوں نجف اشرف، اس نے کہا تھا نا مولا علی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، کہتے ہیں جیسے جیسے نجف اشرف قریب آتا جاتا تھا، کتے کی حالت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ جتنا گھسیٹتے تھے لے جانے کے لیے، وہ اتنا پیچھے آتا تھا جانے کے لیے۔ کہتے جیسے ہی مولا کا حرم بالکل سامنے پہنچا ہے
اور اس کے سپاہیوں نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ زنجیریں توڑ کر کتا فرار ہو گیا. نجاست جا نہیں سکتی ہے. یہ نادر شاہ خاموشی سے سارے معاملے کو مشاہدہ کرا کہ تھا کوئی بات نہیں, یہ تو کتا تھا, اس نے تو اپنے آپ کو چھڑا لیا. یہ مٹکوں میں بھری ہوئی شراب اپنے آپ کو کیسے چھڑائے گی؟ کہتا یہ کہہ کر وہ اندر جناب علی قافلہ حرم امیر المومنین میں داخل ہو گیا. اب یہ پہلی مرتبہ نادر شاہ جا رہا ہے اور جا کر کہہ رہا ہے کہ یہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہوتا ہے, یہ میرا وزیر ہے. کہہ رہا تھا یہاں نجاستیں جا نہیں سکتی ہیں, ابھی تو ایک کتا ہی تو گیا ہے نا, ابھی میں بڑی نجاست لے کر تو میں اندر داخل ہو گیا ہوں. کہتا ہے بس جیسے حرم میں اندر داخل ہوا, جانے کے بعد اس نے غلاموں سے کہا جلد از جلد ان مٹکوں کے منہ کھول دیے جائیں. کہتے جیسے مٹکوں کے منہ کھولے گئے وہ شراب سرکہ بن چکی تھی. کہتے ہیں یہ منظر جب نادر شاہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ شراب جو ہے وہ سرکہ بن گئی ہے, کہتے ہیں فوری طور پر اس نے اپنے سر کا تاج, جو سونے کا ایک بڑا تاج اس کو ملا ہوا تھا, ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے, کہا نادر شاہ تو غلطی پر ہے. نادر شاہ جس کتے کو تو زنجیروں سے باندھ کر لایا ہے, نادر شاہ تو زنجیروں میں بندھنے کے قابل ہے. اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کوئی سپاہی ہے جو آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دے اور مثل کتے کے کھیچتا ہوا لے کر چلے. کہتے سپاہی ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے کہ یہ بڑا ظالم اور جابر آدمی ہے. ابھی تو اس نے 2 معجزے دیکھے, 2 معجزے دیکھنے کے بعد ممکن ہے کہ صبح یہ ہماری گردنوں کو نہ اڑا دے کہ کس نے میرے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا تھا. تو کوئی بھی سپاہی اس کے ہاتھ رسیوں سے باندھنے کے لیے تیار نہ تھا. کہتے ہیں کہ حرم امیر المومنین میں ایک غیبی ہاتھ برآمد ہوا. نادر شاہ نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا ہوا تھا, ان ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور نادر شاہ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے پیروں کے ساتھ امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. کہتا ہے اصل بادشاہ حقیقی تو آپ ہیں. اے علی, یہ تاج اب میرے سر پر نہیں جائے گا, یہ تاج اب آپ کے سر پر ہونا چاہیے. کہتے ہیں مہدی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا, خاموشی سے دیکھ رہا تھا. نادر شاہ نے پوچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے, اب کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ میری زیارت ابھی مکمل تھوڑی ہوئی ہے, ابھی تو مجھے کربلا بھی جانا ہے. کہتا کربلا میں کون ہے؟ کہ کربلا میں میرا حسین. عزیزانو عجیب واقعہ چل رہا ہے, عجیب واقعہ چل رہا ہے. کہتے ہیں نادر شاہ کہتے ہیں میں بھی اپنے پورے قافلے کے ساتھ تیرے ساتھ کربلا جاؤں گا, دیکھوں تیرا حسین کیسا ہے. کہتا ہے یہ قبر حسین کے پاس لے کر پہنچا. کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی زری وغیرہ نہیں تھی, قبریں وغیرہ ساری سامنے نظر آتی تھی. نادر مہدی لے کر پہنچا, نادر شاہ کو دکھایا, دیکھو یہ آقا حسین کی قبر ہے. سرانے کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھو یہ جو قبر نظر آ رہی ہے علی اکبر کی قبر ہے. نادر شاہ نے پلٹ کر پوچھا کہ یہ جو سینہ ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ ننھے سے علی اصغر کی خبر ہے. اب اس کو سارا, اس کو ایک ایک چیز لے جا کر کربلا میں حرم امام میں ایک ایک جگہ جا کے دکھاتا جا رہا تھا. پھر ایک اور جگہ پہنچا, کہا یہاں کون ہے؟ کہا یہاں شہدائے کربلا کو دفن کیا گیا ہے. نادر شاہ حیرت سے ایک ایک قبر کو دیکھتا چلا جا رہا تھا, دیکھتا چلا جا رہا تھا. سمجھنے لگا کہ اب شاید ختم ہو گیا ہے. کہا کہ اب ہم واپس چلیں. کہا نہیں, ابھی خیمے میں جانے کا وقت نہیں ہے, ابھی ایک زیارت اور رہتی ہے. کہا اب کون سی زیارت رہتی ہے؟ کہا جس علی کی تم زیارت کر کر آئے ہو نا, اس کا ایک بیٹا ہے ابو الفضل لبا. کہا بھی اس کی زیارت رہتی ہے. کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا تو چلنا شروع کیا, چلنا شروع کیا, چلنا شروع کیا. یہ چاروں طرف دیکھتا چلا جا رہا ہے, ایسے کوئی قبر نظر نہیں آ رہی ہے. نادر شاہ کہتا ہے کافی فاصلے پر لے جا کر اس کو دکھایا گیا, دیکھو یہ قبر جو ہے.
کہا کہ اس کو کب شہید کیا گیا؟ کہا ان کو بھی کربلا ہی میں شہید کیا گیا ہے۔ نادر شاہ نے کہا کہ جب یہ بھی شہدائے کربلا کے ساتھ ہے تو اس کی قبر اتنی دور کیوں بنائی ہے؟ اس کو اس کے بھائی حسین کے ساتھ کیوں نہیں دفن کیا؟ نادر شاہ کو ابھی یہ ساری بات سمجھائی جا رہی تھی، لیکن نادر شاہ سمجھنے کو تیار نہ تھا کہ ناگاہ حرم عباس میں ایک شور اٹھا۔ نادر شاہ بہت گھبرا گیا، کہنے لگا کیا بات ہے، یہ شور کیسا ہے؟ کہا ہاں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ عباس با وفا کا حرم ہے، یہاں کوئی نہ کوئی اپنی شکایت لے کر آ ہی جاتا ہے، آیا ہوگا کوئی اپنی شکایت لے کر۔ کہ ذرا اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا جا کے معلوم کرو کیا ماجرا ہے، کون اپنی شکایت لے کر آیا۔ سپاہی دوڑا دوڑا گیا اور واپس آ کر بتایا ایک جوان آیا ہے اور اپنی شکایت لے کر آیا۔ کہا جوان کو ہمارے پاس پیش کیا جائے، کیا بات ہے، کیا تیرا مسئلہ پیش آیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے میں کربلا کا رہنے والا ہوں، کربلا کے دیہات جو اطراف کے دیہات ہیں ان دیہاتوں میں سے ایک میں دیہاتی ہوں، اور ہمارے ہاں یہ اصول ہے جب بھی کسی جوان جوڑے کی شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیاہ کر وہ رخصت ہو کر کہیں نہیں جاتا، اپنے گھر نہیں جاتا ہے، اسے عباس با وفا کے پاس لایا جاتا ہے۔ کہتا جب میری شادی ہوئی، میرے بہت دور کسی گاؤں دیہات میں میری شادی ہوئی تھی، وہاں سے میں اپنی دلہن کو لے کر عباس با وفا کے پاس آ رہا تھا تاکہ میں اور میری بیوی وفا کا عہد کریں وفادار کے پاس جا کر۔ کہتا پھر کیا ہوا؟ کہتا راستے میں ڈاکو آ گئے اور ان ڈاکو نے ہمارا مال اور اسباب بھی چھین لیا، ہماری سواریوں کو بھی چھین لیا، لیکن ظلم کی انتہا بھی ختم نہ ہوئی تھی، میری نو بیاتی دلہن کو بھی یہ ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ کہتے اتنا سننا تھا کہ نادر شاہ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، بادشاہ ہے نا، بادشاہ وقت ہے، بس تو کل تک رک جا، تیری دلہن تیرے پاس موجود ہوگی۔ بھائی اتنا سننا تھا، اس جوان کو کیا معلوم کہ یہ نادر شاہ ہے یا کون ہے؟ کہا تو کون ہوتا ہے مجھے یہ وعدہ دینے والا؟ میرے لیے عباس کافی ہے۔ سپاہی آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا خاموش ہو جا، تجھے نہیں پتا یہ ہندوستان کا ظالم ترین بادشاہ نادر شاہ ہے، اس کے سامنے کوئی آواز کو بلند نہیں کر سکتا ہے۔ نادر شاہ نے کہا صحیح ہے، تجھے بڑا گھمنڈ ہے نا اپنے عباس پر، جا تجھے وقت دیا، میں تو کہہ رہا تھا میں تجھے تیری دلہن لا کر دوں گا، کہا کہ نہیں مجھے تم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اس کو اعتقاد جناب عباس پر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، اے کاش کہ میں اور آپ بھی اپنے بچوں کی شادیاں کریں نا تو ان کو عباس با وفا کی وفا یاد دلائے۔ کہتے ہیں نادر شاہ نے اس جوان کو بلا، کہا کہ صحیح ہے، تجھے چاہیے نا اپنی دلہن لے لے سی، اور اگر کل تجھے اس وقت تک یہ دلہن نہ ملی تیری گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ کہتے یہ جوان مولا عباس کی قبر پہ جا کے گر گیا، کہا کہ مولا ایک تو ڈاکوؤں نے ہم کو لوٹا، ہمارا اسباب لے گئے، ہماری سواریاں لے گئے، مولا اوپر سے میری دلہن کو اٹھا کر لے گئے، مولا یہ کیسا ماجرا ہے کہ اب میری گردن ماری جا رہی ہے۔ کہتے ابھی یہ کہہ کر یہ نادر شاہ واپس پلٹا ہی تھا کہ نادر شاہ کے کانوں میں دوبارہ سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ناگاہ اس نے جو پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھتا ہے منظر، وہی لڑکا ہے اور اپنی دلہن کو ہاتھ پکڑے ہوئے عباس کی زری کا طواف کر رہا ہے۔ ابھی نتیجہ نہیں نکلا عزادارو، ابھی اتنا نتیجہ نہیں نکلا۔ اللہ اللہ، کہتے نادر شاہ آگے بڑھ کر کہا اس کی دلہن کو ہمارے پاس پیش کیا جائے، سارا واقعہ سناؤ، کیسے یہاں تک پہنچی ہو۔ یہ دلہن نے پورا واقعہ وہاں تک بتایا کہ جہاں تک اس کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے، اس کے بعد کہا کہ اس کے آگے کا ماجرا بتا، تیرے ساتھ کیا ہوا۔ کہتے ہیں جب یہ ڈاکو مجھے لے کر جا رہے تھے نا ساتھ، اور میرے پاس اب کوئی یار اور مددگار نہ تھا، میں نے کربلا کی جانب رخ کیا اور کربلا کی جانب رخ کر نہ میں نے مولا حسین کو آواز دی ہے،
نہ میں نے سکینہ کا واسطہ دیا ہے، میں نے صرف اتنا کہا ہے اے زینب کے بھائی میری عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کہ اتنا کہنا تھا، ایک سوار آیا، اشقیاء کو جہنم واصل کیا اور چشم زدن میں مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ نے زینب کا واسطہ لے لیا، ایک بچی کی عزت کو بچا لیا ہے، مولا ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو بچا لیا، مولا ہماری بیٹیوں کے پردوں کو سلامت کرا دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ سیران شام کا، تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا۔ پالنے والے ہماری قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ پالنے والے خلوص نیت سے ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پالنے والے ہمارے بچوں، بچیوں اور ہمارے جوانوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما، ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کے پردوں کو سلامت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا پوری کائنات میں ملت جعفریہ کو متحد فرما، دشمن کو منتشر فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔